الحمد لله الذي خلق فسوى وجعل القمر وهدى وأخرج المرعى. الحمد لله الذي كتب الآخر ونسق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح رب زدني علما نافعا وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو آج کے رات میں مسجد میں نہیں آئے، تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان کو رمضان کے مہینے میں اور وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں بھی مسجد آنے کی توفیق نہ ہو. میں نہیں سمجھتا اس سے بڑھ کر کوئی محرومی کی بات ہو سکتی. ہمیں اس بات کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں، آپ کے آگے سجدہ کریں، آپ کی دین کی بات کو سنیں. سب بات سنیں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور اخلاص سے دہرانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت بے شمار فرشتے اس رات میں اترتے ہیں. اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اور صبح تک جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے سب جمع ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کی بخشش کر دی سوائے 4 لوگوں. سارے لوگوں کی مغفرت کر دی سوائے 4 لوگوں کے. اب یہ لیلۃ القدر کا پس منظر کیا ہے، لیلۃ القدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا اور اس امت کی اوسط عمر 60-70 سال ہے. تو صحابہ اس پر غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری عمر تو 60-70 سال ہے، ہم ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے درجے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو صحابہ غمگین ہوئے. تو قربان جائیے صحابہ پر جن کی دلداری کے لیے اللہ رب العزت قرآن اتارتے تھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. کہ حبیب اپنے صحابہ سے فرما دیجئے جس کو یہ 1 رات کی عبادت مل گئی اس نے گویا 1000 مہینے کی عبادت کے اندر گزار دی. 1000 مہینے کو اگر آپ شمار کریں تو 84 سال کی عبادت بنتی ہے. کتنے سال کی؟ 84 سال کی عبادت بنتی ہے. آپس میں یہ ایک بہت بڑی نحوست ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے شب قدر کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن تم دونوں کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے اور حکم فرمایا ہے اب 5 راتوں میں تلاش کرو. کون کون سی؟ 21 23 25 27 اور 29. جو یہ 5 راتیں جاگ لے اور عبادت کے اندر گزار دے گویا اس نے 84 سال اللہ کی عبادت میں گزار دی. 84 سال. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے، کیا رحمت ہے. اگر اللہ رب العزت شب قدر کا بتا دیتے کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہے، 27 کو شب قدر ہے، اگر اس رات میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو نقد عذاب آ جاتا. اس
وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا کہ اب 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ معتکف اس رات کو ضرور پاتا ہے۔ وہ اگر سویا بھی ہے تو اس رات کی عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ مسجد کے اندر بیٹھنے والا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ رات کو جاگ لیں، اس رات میں عبادت کر لیں، 84 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہماری عمر کتنی ہے، 84 سال کی عبادت۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں واپس آ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی سوائے 4 لوگوں کے۔ 4 لوگوں میں سے پہلا کون ہے؟ فرمایا مدمن خمر، پہلا شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہو۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، اللہ ہمیں شراب کی بری لت سے بچائے۔ لیکن اگر کوئی ہے تو وہ آج کی رات میں توبہ کر دے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حلال نشے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی نشے ہیں، جتنے بھی حلال چیزیں ہیں جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے، جس کی طرف انسان کی رغبت جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر شراب کی 3 محفلیں بیان کی ہے کہ میرے بندے دنیا کے اندر اپنے اس پیٹ کے اندر، دنیا کے اندر اپنے اس پیٹ میں شراب کو نہ داخل ہونے دیں، شراب کو نہ جانے دیں کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت خود تمہیں شراب پلائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں، شراب ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ یہ جنت کا پہلا لیول ہے۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جنتی شراب ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں، ان کا کوئی خادم نہیں، حالانکہ ان کے بھی خادم ہوں گے، لیکن مقام اور مرتبے کا فرق الگ الگ کرنے کے لیے تعبیر الگ استعمال کی ہے کہ جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر لیول ایک جنت کا ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، یہ پی رہے تھے اور دوسرے درجے والوں کو شراب پلائی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو شراب پلانے والا کبھی جنت کا خادم ہوگا، کبھی جنت کی لڑکی ہوگی، کبھی اس کے نوکر ہوں گے، یہ اس کو شراب پلائیں گے، زنجبیلی شراب اس کو پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، ان کو پلائی جائے گی۔ جنت کی عورت اس کو شراب پلائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے اس کو بنایا ہے۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ جنت کی لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے۔ اور کس طریقے سے بنایا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی ذہن پر جنت کی لڑکی کا تصور گزرا۔ ایسی خوبصورت بلا وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیضہ، با یا دال خا، بیضہ۔ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران اور کافور وہ بہتا ہے، اور اوپر ہیرے اور جواہرات سے وہ ڈھکی ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی عور کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی تجلی اس نہر میں ڈال دیتے ہیں، تو مکمل لباس کے ساتھ 130 فٹ کی حور نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ سب کو سبحان اللہ، 130 فٹ کی حور نکل کر کے باہر آ جاتی ہے مکمل لباس کے ساتھ۔ جنت کی عورت کی جو ہائٹ ہے وہ 130 فٹ ہے۔ ہمارا جو اصل قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قد، ان کی جو ہائٹ تھی 130 فٹ تھی۔ اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے، لیکن ہم گھستے اب 5 ساڑھے 5 بس اتنے رہ گئے، اب اس سے اور بھی کم ہوں گے۔ تو اصل قد کیا ہے ہمارا؟ 130 فٹ۔ جب جنت میں جائیں گے تو واپس اللہ ہم کو 130 کر دیں گے، واپس ہم 130 فٹ کے ہو جائیں گے، اور 130 فٹ کی ہائٹ کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کی عورت کی ہائٹ کتنی ہے؟ 130 فٹ۔ وہ 100 جوڑے پہنتی ہیں، 100 جوڑے پہنتی ہے، 100 جوڑوں کے اندر اس کا جسم شیشے کی طرح نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، شیشے کی طرح جسم نظر آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ انگلی کا یہ کوڑا، یہ انگلی کا اتنا حصہ، یہ کوڑا اگر وہ سورج کو دکھا دے تو اس کے آگے سورج نظر نہیں آتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی ایسی اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ جس کی انگلی ایسی ہے اس لڑکی کا، اس عورت کا، اس حور کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے کہ اپنے نور کی تجلی سے اس کے چہروں پہ نور ڈالا ہے۔ اور پھر جنت کی عورت کا اللہ نے میک اپ کیا ہے، اور ایسا میک اپ کیا،
ایسا میں کب کیا کہ تم نے ایک بار دیکھا جنت کی لڑکی کو، ایک بار دیکھا، پھر ادھر دیکھ کے کیوں دیکھا؟ ایک سیکنڈ کی دیر ہے، پلک جھپکنے کی دیر ہے، تو اللہ کی قسم اس کا جو حسن ہے وہ 1000 گنا آگے بڑھ چکا ہوں گا، اس کے جو حسن کا لیول ہے وہ کئی 1000 گنا آگے جا چکا ہوں گا۔ میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، آپ جنت کی کوئی بھی چیز لے لو، گھاس کا تنکا ہی اٹھا کر کے اگر اس کو لے لو، آپ نے اگر ایک بار دیکھا، دوسری بار اسے اگر دیکھو گے تو اس کا حسن کئی آگے جا چکا ہوگا۔ یہ جنت کا حسن ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کی عورت کو ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ جنت کی عورت اگر سمندر کے اندر اپنا تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائے، اگر اپنے دوپٹے کو دنیا میں ایسے لہرا دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے، اگر جنت کی عورت زندوں سے بات کرے، زندوں کے کلیجے پھٹ جائے، مردوں سے بات کرے، وہ مردے زندہ ہو جائے، وہ مردے کیا ہو جائے؟ زندہ ہو جائے۔ سب سے لو لیول کا جنتی، سب سے لو لیول کا، آخر میں جو سب سے آخر پہ نکلے گا جہنم سے، وہ جب جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، میرے نبی نے فرمایا اس کا نام جوہینہ ہوگا، جو جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں نکل کے جنت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے تو اس کے لیے 80,000 خادم ہوں گے جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ 80,000 نوکر، 80,000 نوکر کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ میں ان کی گلاس ہوگا، ایک ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ ہوں گی، ہر ڈش کے اندر، ہر پلیٹ کے اندر کھانا الگ ہوگا، ہر گلاس کے اندر شربت الگ ہوگا۔ یہ آئے گا، یہ سارے اس کو ویلکم کریں گے اور اس کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے قالین بچھایا جائے گا۔ کتنا لمبا؟ 40 سال قالین پر چلے، قالین ختم نہیں ہوگا، اتنا لمبا قالین اس کے لیے بچھایا جائے گا، یہ قالین پر چلے گا اور اس کے نوکر اس سے کہیں گے کہ ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی آنے میں، اور اس کا استقبال کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہمارے آقا آپ جہنم سے آئے ہیں، آپ کو بھوک بھی ہوں گی، آپ کو پیاس بھی ہوں گی، آپ کھاؤ۔ یہ 80,000 پلیٹ ساری کھا جائے گا، 80,000 گلاس سارے پی جائے گا، نہ اس کو بد ہضمی ہوگی نہ اس کو لوز موشن ہوگی۔ دنیا میں زیادہ کھاؤ تب مصیبت، کم کھاؤ تب مصیبت۔ رمضان میں ہم کتنی تباہی کرتے، افطار کے وقت سموسے بھی جا رہے، پکوڑے بھی جا رہے، اوپر سے 7 اپ بھی جا رہا ہے اور تھمس اپ بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے، زیرو سوڈا بھی جا رہا ہے، ڈکارا۔ جنت کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے، جنت کے اندر پیشاب نہیں ہے، جنت کے اندر پخانہ نہیں ہے، جنت کے اندر گندگی نہیں ہے، جنت کے اندر نیند بھی نہیں ہے۔ نیند کتنی اچھی چیز ہے، لیکن نیند اور موت دونوں پہلے ہیں۔ موت کو موت آ گئی تو نیند کو بھی موت آ گئی، النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی چھوٹی بہن نیند بھی چلی گئی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو۔ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے اور یہاں کے امتحان کے لیے ہم آئے ہیں، یا ہم موج میلہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے، وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نکل جائے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو تو پھر تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ اس کے رسول کے آگے سر جھکا دو، یا اللہ بتائیں میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، جو کہے وہ کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پھر جنت کے دروازے پر اللہ کا اعلان سنو کہ میرے بندو زندگی مبارک موت ختم، زندگی مبارک موت ختم۔ تم چاہتے تھے نا ہمیشہ کی زندگی ہو، موت نہ ہو تو ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ لمبی زندگی ہے، پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں ہمیشہ کی جوانی مبارک، اب کبھی تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی جوانی مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جب جوانی میں بیمار ہو جاتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو میرے بندو ہمیشہ کی صحت مبارک، اب تم پہ بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر تمہیں خیال آئے گا زندگی بھی ہو، جوانی بھی ہو، پیسہ ہی نہ ہو تو کس کام کی جوانی، تو میرے بندو ہمیشہ کی بادشاہی مبارک، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک، غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی۔ سارے دکھ تک اللہ تعالیٰ مٹا کے رکھ دیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جنت والے سے پوچھے گا، ایک ایک جنتی سے پوچھے گا راضی ہو، خوش ہو، کسی چیز کی ضرورت، کسی چیز کی حاجت، ایک ایک سے پوچھے گا، وہ کہے گا راضی۔ اور جو ہی جنت پہ بندہ جائے گا
تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کا چہرہ دکھائے گا. سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کا اللہ رب العزت دیدار کرائے گا. اب مستورات کی بیان سن رہی ہے, وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے, تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کی عورت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, ایمان والی عورت اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. دنیا کی جو ہماری بیوی ہے اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. اور میرے نبی نے فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاءت. کہ جو عورت نماز کی پابندی کرے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, بدکاری نہ کرے, اور نمبر 4 اپنے خاوند کی اطاعت کرے, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کرے گا, اس کی بیوی پہ اس کی نظر پڑے گی تو 40 سال تک وہ دیکھتا ہی رہے گا. 40 سال تک دیکھتا رہے گا. تم لوگ 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے, لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا میرے اندر عیب تلاش کر دیا, کوئی میرے اندر فالٹ نکال رہا ہے. لڑائی شروع ہو جائے گی. وہاں 40 سال تک تو دیکھتا ہی رہے گا پہلی نظر میں. وہ اس کو ایسے ہلائے گی کہ میرے آقا آپ حق ہو گیا, کیا بات ہے, آپ کو یہ چاہت نہیں ہے. پھر اسے ہوش آئے گا, ہو یہ جنت. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے. اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب کرے. اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. تو جنت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہاں پر زنجبیلی شراب پلائی جا رہی ہے. وہ پی رہے تھے, ان کو پلایا جا رہا ہے. جنت کا تیسرا درجہ وہ بھی ایک درجہ ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. وہاں پر وسقاہم ربہم شرابا طہورا, وہاں پر اللہ خود اپنے ہاتھوں سے شراب پلا رہا ہوگا. وہاں پر اللہ رب العزت خود شراب پلا رہا ہوگا کہ میرے بندے تجھے دنیا میں پینے سے روکا, تجھے دنیا میں پینے سے منع کیا تھا, تو نے میری بات پر عمل کیا, آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی. کافری شراب ان کو پلائی جائے گی, کافری شراب. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک جنتی سے پوچھے گا راضی ہو, خوش ہو, کسی چیز کی ضرورت, کسی چیز کی حاجت, کوئی پریشان نہیں؟ یا اللہ راضی راضی خوش. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. وہ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, کہ میرے بندو جاؤ, میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں. میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں. تو سب کہیں گے اللہ دنیا میں ہم نے جو سجدے کیے وہ بڑے غفلت والے سجدے کیے. امیر خسرو پرویز فرماتے ہیں کہ از لذت دیدارش خسرو چتوا گفتن سردادن وجادادن ندیدار و پیارے, کہ اللہ لوگ تجھے بنا دیکھے سوریوں پہ چڑھ گئے, آروں سے کٹ گئے, آگ میں جل گئے, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا, جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ایک موقع دے دے, ہم تیرے سامنے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. جنتی کیا کہیں گے اللہ ایک موقع دے دے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنے حسن والا ہے, تو اتنا خوبصورت ہے, اللہ ایک موقع دے, ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم میرے غلام تھے, میں تمہارا آقا تھا, اب تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہو. مہمان سے کام نہیں لیا جاتا, جاؤ مزے کرو, جاؤ عیش کرو. ایک سجدے کی اجازت بھی اللہ نے دی. یہ جنت ہے, یہ جنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. نمبر 1 مدمن خمر, شراب کا عادی. اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو, لیکن اگر کوئی ہے تو آج کے رات میں اگر توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اللہ بڑا غفور ہے, اللہ معاف کرے. نمبر 2 شراب پینے والے تو بہت تھوڑے ہیں, لیکن نمبر 2 جو بیماری ہے وہ 70% مسلمانوں کی. دوسرا کیا ہے؟ عاق لوالدین, والدین کا نافرمان. والدین کے نافرمان کی آج کے رات میں بخشش نہیں کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقل لهما اف, والدین کو اف نہ کہو, اف بھی مت کہو والدین کو. اور میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ یہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے, بیچ کا دروازہ ہے. تو اس دروازے کے ساتھ زیادتی کرو گے تو جنت میں کہاں سے جاؤ گے؟ ایک آدمی اپنی باپ کی پٹائی کر رہا تھا, کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟
کہا جنت کا دروازہ ٹیڑھا ہوا اس کو سیدھا کرو. جنت کا دروازہ ٹیڑھا ہو گیا اس کو کیا کرو؟ سیدھا کرو. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا سنو اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے. سارے اعمال مردود ہو جاتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے. وہ حاجی ہو، وہ چاہے نمازی ہو، وہ تبلیغ کرنے والا ہو، وہ حافظ ہو کہ عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، جو بھی ہو، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ والدین اس سے راضی نہیں ہیں. والدین اگر ناراض ہے تو سارے عمل برباد ہیں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا جو باپ ہے وہ میرا مال لے لیتا ہے، مجھ سے بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو بلاؤ. ان کے والد کو بلایا گیا تو انہوں نے پوچھا مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کر دی اللہ کے نبی کے پاس. تو اس باپ کو اتنا دکھ لگا نا، وہ اندر ہی اندر گھٹ کے مر گیا، اندر ہی اندر. اور اس نے دل میں چند اشعار کہے، چند شعر کہے. عرب کی شاعری تو مشہور، آج بھی مشہور. دل میں شعر کہے، زبان سے نہیں کہے. اور ان اشعار کو کہتا مسجد میں آیا تو جبریل پہلے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے کہو کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے وہ اللہ نے سنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں آپ کا کیس سنوں گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو آپ کی زبان سے نہیں نکلے، اللہ نے سنے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا رب وہ بہت ہی طاقتور رب ہے. آپ کے رب کی قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا. دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہی گم ہو گئی، سینے میں اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میرے بھائی سنا تو صحیح تم نے کیا کہا. تو شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا. ہم گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، حالات کے آہنی بنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا. ہم نے تجھے کھلایا، خود بھوکا رہا. میں نے تجھے پلایا، خود پیاسا رہا. میری زندگی تو پھر میرے بچے تیرے لیے ہو گئی تھی. یہ وہ اشعار سمجھا رہا. جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تو تیری ماں اور میں تیرے سرہانے بیٹھ کر دھڑ دھڑ دل ہمارے دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ مر نہ جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے. اسی خیالات کے اندر ہم ٹوٹتے تھے، ہم بکھرتے تھے. اور اس طرح میرے بچے ہمارا ایک دن نہیں گزرا، یہ شب و روز گزرے، یہ لیل و نہار گزرے، یہ دن اور رات گزرے، یہ بہار و خزاں گزری، یہ بادل اندھیری بارش آئی اور گئی، یہاں تک کہ تم جوان ہو گیا اور میں بوڑھا ہو گیا. جوانی نے تجھ میں رنگ بھرے اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے. تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح اور میری کمر جھک گئی کمان کی طرح. پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بچے کو میں نے بچپن میں اس کی انگلی پکڑ کے چلایا، اس کو کندھے پہ بٹھا کے چلایا، اس کو کمر پہ بٹھا کے چلایا، میں اس کی لاٹھی بنا. تو آج جب میں بوڑھا ہوا ہوں یہ میری انگلی پکڑے گا، یہ میرا ہاتھ پکڑے گا. بچپن میں میں اس کی لاٹھی بنا، آج یہ میری لاٹھی بنے گا. لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں تیرے ماتھے کو چڑھ گئی اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں تیرا نوکر ہوں. تو اچھا میرے دوست میں تیرا پڑوسی ہوں. تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ کیا حال ہے، کسی چیز کی ضرورت. مجھے پوچھ ہی لیتا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. یہ اتنے درد بھرے اشعار تھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ کے روئے اور حضور کی داڑھی مبارک پوری تر ہوئی آنسو سے. اس کو حضور نے گریبان سے پکڑ کے جھٹکا دیا کہ اٹھ جائے یہاں سے. تو باپ کے خلاف شکایت کرتا ہے. انت و مالک لابیہ، تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا ماں سب تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو والدین کی نافرمانی یہ ایسا منحوس عمل ہے، اس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی رہتی ہے. والدین کا نافرمان. یاد رکھو نوجوانوں، میرے بھائیوں، اگر آج تم ماں باپ کو ستاؤ گے وہ دن دور نہیں، کل کو تم بھی باپ بنو گے، کل کو تمہاری بھی اولاد ہوگی. جس طریقے سے باپ کے ساتھ آج برتاؤ کرو گے سیم وہی برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. جس طریقے سے آج باپ کا دل دکھاؤ گے
تم مر نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تمہاری اولاد تمہارا دل نہ دکھائے، چاہے کچھ بھی کرو۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، مر کے دیکھ، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پہ میں نے بڑا رش دیکھا، بہت بھیڑ تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اتنے لوگ حج پہ آئے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو حج قبول بھی ہے یا نہیں۔ فرماتے رات کو میں سویا تو مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، محمد بن ہارون بلخی ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں صبح ہوئی تو میں دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ شخص کون ہے، میں اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تو میں جس جگہ بلخ کے لوگ رہتے تھے میں نے جا کر کے معلوم کیا کہ تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا متقی آدمی، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا، تہجد گزار ہے، ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے کیا بتایا گا، لوگ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہا اس نے پہاڑ کے اس سمت اپنا خیمہ لگایا ہے، ساری رات وہ نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، صائم اللیل ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر، بڑا اللہ والا ہے۔ فرماتے میں گیا تو میں نے اس شخص کو مسجد پہ بیٹھا ہوا پایا، کثرت عبادت کے آثار اس کے جسم سے ظاہر ہو رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا ہے۔ اس نے 2 رکعتیں مکمل کی تو میں نے سلام کیا تو شخص نے سلام کا جواب دے کر کہا آپ مالک بن دینار ہیں؟ توجہ، وہ شخص کیا کہتا ہے؟ آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن دینار فرماتے میں بڑا حیران ہوا، پھر فرماتے اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے میں مزید حیران ہوا کہ یار لوگ تو تیری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، تیری بصیرت بھی بڑی ہے، لیکن ماجرا کیا ہے، تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا آپ مت پوچھو، آپ ناراض ہو جائیں۔ فرمایا بتا تو یار کیوں نہیں قبول ہوا؟ فرمایا 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، یہ میرا 24واں حج ہے، ہر سال کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر مجھے بتاتا ہے کہ جب بھاگ گیا تیرا کوئی قبول نہیں ہوا۔ فرمایا تیری غلطی؟ فرمایا میں ماں کا نافرمان تھا، میں ماں کا نافرمان تھا۔ وہ شخص کہنے لگا روتے ہوئے کہ میرے اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی تو میں عیاش ہو گیا، میں نفس کا غلام ہو گیا، نفس پرستی میرے اندر آ گئی، میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں افطاری بنا رہی تھی تو میں شراب کے نشے میں آیا اور میں نے کہا اماں روٹی دے۔ ماں نے کہا روزہ رکھا نہیں ہے، جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کا حیا کر لے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے غصہ آیا، میں نے غصے کی حالت میں ماں کو تھپڑ مارا، ماں جلتے ہوئے تندور کے اندر جا کر کے گری، لوگوں نے مجھے پکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا، ساری رات میں شور سنتا رہا لیکن شراب کے نشے میں تم مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی وہ بیگ پیک کر رہی، بیگ باندھ رہی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی؟ کہنے لگی کہ جو ماں کا نہیں ہوا میرا کیا ہوا، میں جا رہی ہوں۔ وہ شخص کہتا میری ماں، تو کہا کہ لوگوں نے رات میں جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا، کہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اس کی بیوی نے کہا کہ تیری جلتی ہوئی ماں، مرتی ہوئی ماں کہہ کر گئی تھی کہ اس کو میری شکل نہ دیکھنے دینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑا پچھتاوا آیا، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا تھا کلہاڑا لے کر کے ہاتھ میں نے کاٹ دیا۔ ساری رات میں نماز پڑھتا ہوں، سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں، میں سارا دن میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، یہ 24واں حج ہے میرا، لیکن ہر سال کوئی آ کر کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہو۔ حضور دعا کرے اللہ میری توبہ قبول کرے۔ مالک بن دینار فرماتے میں نے سنا تو میں نے اس کو تھپڑ لگایا کہ اللہ تیری توبہ قبول کرے، ماں کی نافرمان کی توبہ قبول کرے۔ میں اسے تھپڑ مار کر کے واپس آیا۔ مالک بن دینار فرماتے رات کو سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک اسے تو مایوس کیوں کرا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تو اس کو مایوس کرا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مالک جا اسے بتا دے کہ کل قیامت کے دن تجھے تیری ماں کی وجہ سے بخشش ملے گی۔ کہنے لگے حضور ماں کی وجہ سے کیسے بخشا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت میں کس کی ماں
اللہ کی عدالت میں اس کی شکایت کریں گے کہ اللہ میں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اس کو میں نے جنا، پال پوس کر کے اس کو میں نے بڑا کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے جلایا، میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اسے پکڑو اور اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے ماں جلائی تھی آج تم اسے جلاؤ۔ فرشتے محمد بن ہارون کو پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے تو پلٹ کر کے ماں کو دیکھے گا، کہیں گا اماں مجھے جلانے لگے، کہیں گا ماں مجھے جلانے لگے ہیں۔ تو وہ جلدی بھی ماں وہاں بھی بول پڑیں گی کہ اللہ میں معاف کرتی ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے، میں معاف کرتی ہوں اللہ تو بھی اسے معاف کر دے۔ فرمایا جا اسے بتا دے۔ تو میرے عزیزو یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے خدا کی قسم تم کو ساری دنیا تو مل سکتی ہے، ساری دنیا کی دولت تمہیں مل سکتی ہے، یہ بڈھا تمہیں نہیں مل سکتا، یہ بوڑھی ماں، یہ جھریے والی چہرے والی ماں یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا تمہیں مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے بچے کا، 40 دن بچہ اگر ہاسپٹل میں ہو، ماں 40 دن تک سرانے بیٹھ کر اٹھیں گی نہیں، دوست آتے جاتے رہیں گے، ماں بیٹھی رہی، ماں نہیں اٹھی۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اپنی محبت کو جو تشبیہ دی ہے، ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے کہ میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو بتا، کہا کوئی نشانی بتلا دے۔ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں ماں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ جب ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے۔ یہ نہیں کہا جب نمازی کم ہوں گے، روزے دار کم ہوں گے، تہجد گزار کم ہوں گے، حاجی کم ہوں گے، نہیں، ماں باپ کو جب نوکروں جیسے سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے ماں باپ کو نہیں میں دیکھا، پیدا ہوئے تو باپ کو دیکھا ہی نہیں، 6 سال کے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی اٹھا لیا۔ ذرا سنا نبی کی دکھ بھری زندگی، نبی نے کیسے زندگی گزار کر کے اللہ نے باپ کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا، 8 سال کے ہوئے دادا کو بھی اٹھا لیا۔ چچا تھے ابو طالب تھے، شرافت تھی، رزق نہیں تھا، چچا غریب تھے۔ 8 سال کی عمر میں میرے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چچا کی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ آپ مجھے مکی کی زمین میں چل کر کے بتائے ذرا، ننگے پاؤں آپ نہیں چل سکتے، ننگے پاؤں مکی کی زمین میں آپ نہیں چل سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا ہے؟ عمر 8 سال۔ 8 سال جس وقت بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے کہ کہیں سے کچھ درہم مل جائیں گے، کچھ پیسہ مل جائے گا تو میرا بھی گزارا ہوگا، میرے چچا کا بھی گزارا ہوگا۔ ایسی دکھ بھری زندگی۔ بڑے ہوئے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو نبوت کے 10ویں سال سہارا دینے والی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 21 سال میں دونوں سہارے اللہ نے اٹھا دیے، دونوں سہارے اٹھا دیے۔ باہر تبلیغ کرتے تھے، مشرکین مکہ تکلیفیں دیتے تھے تو چچا سینے سے لگاتا تھا، اندر خدیجہ بیوی سینے سے لگاتی تھی، لیکن دونوں سہارے اللہ نے اٹھا دیے۔ حضور کو بیٹیوں کو بیک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ آپ لوگ بہت سارے باپ بیٹھے، مجھے ذرا ایمان سے بتاؤ کوئی تمہاری 2 بیٹی ایک ساتھ طلاق میرے باپ کے دن پہ کیا گزرے گی؟ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی دین کی خاطر۔ طائف میں پتھر پڑے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ حضور کی سب سے پاکیزہ طیبہ طاہرہ بیوی حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ کی پاکیزہ بیٹی پر، بہو پر اگر کوئی زنا کی تہمت لگا، آپ اس کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے پھرو گے یا کم از کم ساری زندگی کا وائپار اس سے کرو گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حضور کا صبر دیکھیں، حضور کیسے صبر استقلال کے پہاڑ تھے، کھانے کو نہیں مل رہا، پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے، کتنی دکھ بھری زندگی۔ اور آج ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، ہم پہ ذرا سی مصیبت آ جاتی ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے۔ اپنے نبی کی زندگی یاد کرو، نبی کا خاندان سب سے مظلوم خاندان، سب سے دکھ بھری زندگی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم پہ مصیبت آئے، حال آئے تو میری زندگی یاد کر لینا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگنے لگیں گے، اپنے دکھ ہلکے لگنے لگیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اس کی آج کے رات میں بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو آج جا کر کے پاؤں پکڑ لیں کہ ابا معاف کر دے۔ کبھی اپنے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ ابا اس ہاتھ میں تو بڑی نرمی ہوا کرتی تھی، یہ ہاتھ سخت کب سے ہو گئے؟
अपनी माँ के चेहरे को जरा देख करके पूछो कि अम्मा ये चेहरा तो कभी बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, इसमें झुर्रियाँ कब से आनी? माँ बाप ने अपने औलाद के लिए सब कुछ झोंक दिया, अपनी जवानी को, अपने जज्बात को, अपने ख्वाहिशात को औलाद के ऊपर माँ बाप कुर्बान कर देते। मैं वैसे ही कहा करता हूँ कि जब कभी मुसीबत आए, जाओ बाप पे पाँव दबाओ और बाप से कहो कि अब्बा आज तेरा बेटा मुसीबत में है, दुआ कर अल्लाह तेरे बच्चे की मुसीबत को दूर कर। बाप के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह पहले तुम्हारे मसाइल को हल कर दे। जब कभी मुसीबत आए, जाओ माँ से कहो कि अम्मी दुआ कर, तेरा बेटा आज मुसीबत में है, तेरे बेटे पे आज आजमाइश आई है, तेरा बेटा बड़ा परेशान है। माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले अल्लाह तुम्हारे मसाइल को हल करे। ये माँ बाप है, ये अगर मर गए दोबारा नहीं मिल सकते। तो आज मौका है, आज कदर कर ले, जिनके जिंदा है वो कदर कर ले, जिनकी दुनिया से जा चुके हैं तो वो ईसाले सवाब कर ले, ईसाले सवाब कर ले। अगर कोई नाफरमान औलाद है और वो मुसलसल अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करता है तो उसका शुमार भी फरमा बरदार में किया जाता है। तो दूसरा शख्स कौन है? बोलिए, वालिदैन का नाफरमान, उसकी आज की रात में बख्शिश नहीं है। लेकिन अगर ये आज की रात तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। नंबर 3, रिश्तेदारों से तोड़ पैदा करने वाला, रिश्तेदारों से लड़ने झगड़ने वाला, इसकी भी आज की रात में बख्शिश नहीं है। हज़रत ने फरमाया अल-अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदतुन, चचा का मर्तबा बाप के बराबर है और खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। जिसने इनको दुख दिया उसकी आज की रात में बख्शिश नहीं है। नंबर 4, दिल में कीना रखने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, अपने भाइयों के लिए हसद रखने वाला, इसकी भी आज की रात में बख्शिश नहीं है। हम इंसान हैं, ये बातिनी अमराज, बातिनी बीमारियां अंदर आ जाती है, लेकिन अपने दिल को साफ करो, अपने दिल को पाक करो, अपने मुसलमान भाई से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, दुश्मनी ना रखो, अदावत ना रखो। अपने मुसलमान भाई की कोई नेमत देखो तो उसको दुआ दो, किसी की अच्छी गाड़ी देखो तो उसको दुआ दो, अल्लाह इससे भी अच्छी दे। किसी का अच्छा घर देखो तो उसको दुआ दो, अल्लाह तुम्हें इससे भी अच्छा घर दे। इसका फायदा क्या होगा? मेरे नबी ने कितनी अच्छी बात बताई कि जो अपने भाई के लिए दुआ करता है, अपने भाई के लिए जो दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है अल्लाह इसको भी वही चीज अता फरमा दे, इसको भी वही चीज दे जो इसने अपने भाई के लिए मांगी है। कितना अच्छा दिन अल्लाह के नबी ने हमें समझाया, कितनी अच्छी बात बताई कि हसद और जलन को जड़ से खत्म कर दिया कि अपने भाई की अच्छी गाड़ी देखो तो अल्लाह तुझे इससे भी अच्छी गाड़ी दे, उसकी दूसरी आए ना आए तुम्हारी पहली आ जाए। किसी का अच्छा घर देखो तो कहो कि अल्लाह तुझे इससे भी अच्छा घर दे, उसका घर बने ना बने तुम्हारा घर पहले बन जाएगा। फरिश्ता कहेगा अल्लाह इसको भी वही दे जो इसने अपने भाई के लिए मांगा है। लेकिन अगर तुमने किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखा, किसी के लिए नफरत रखी, किसी के लिए हसद रखा, किसी से आप जलने वाले हैं, तो याद रखो आप अगर किसी के बारे में गलत नियत रखते हैं कि अल्लाह इसका घर तबाह कर दे, उसका बाद में होगा पहले तुम्हारा तबाह। अल्लाह इसका एक्सीडेंट करवा दे, उसका बाद में होगा पहले तेरे हाथ पांव टूटेंगे। तो खूब अच्छी तरह से समझ ले। तो अपने दिल को क्या करो? पाक साफ रखो, बुग़्ज़ से नफरत से पाक रखो। एक सहाबी मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दरवाजे से जन्नत आ रहा है। फिर दूसरे दिन वो सहाबी आए, फरमाया इस दरवाजे से जन्नत आ रहा है। तीसरे दिन वही सहाबी फरमाया इस दरवाजे से जन्नत आ रहा है। सहाबा की मजमे एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े सहाबी, बहुत इबादत गुज़ार। इनकी इबादत क्या थी? दिन को रोजा रखते, सारी रात नमाज पढ़ते और 24 घंटे एक खत्म कुरान, एक कुरान का खत्म। इतनी बड़ी इनकी इबादत थी। सारी रात क्या करते? इबादत करते, सारा दिन रोजा रखते और दिन रात में एक कुरान का खत्म करते। वो सहाबे कहने लगे कि ये चाचा मुझसे भी ज्यादा इबादत करते हैं कि इनको 3 दिन जन्नत की बशारत मिली और मुझे नहीं मिली। तो कहने लगे, उनके पीछे गए, कहने लगे चाचा मेरी ना मेरे बाप से जरा लड़ाई हुई, तो मैं 3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बेटा आ जाओ। जब अंदर आए तो ये सहाबी चादर ओढ़ करके सो गए, ईशा की नमाज पढ़ गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने चादर मुंह पे ली और चादर को अंदर से सुराख किया और अंदर से देखने लगे कि अब ये उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, रोएंगे, धोएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। वो चाचा सवेरे उठे फजर की नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, फजर की नमाज की थी। कोई रात की इबादत नहीं, कोई इबादत नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बड़े परेशान थे। नबी का फरमान तो झूठा हो नहीं सकता।
اور یہ چاچا تو رات بھر خراٹے مار کے سو رہے، مسئلہ کیا ہے؟ دوسرے دن دیکھیں، دوسرے دن آئے تو پھر وہ سو گئے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر یہی معاملہ، عبداللہ بن عمر پھٹ پڑے تیسرے دن، کہا چاچا میرے باپ سے مجھے کوئی لڑائی نہیں، میں نے 3 دن لگاتار نبی کے منہ سے تیری جنت کی بشارت سنی، تو میں تیرا وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا تو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تجھے 3 دن جنت کی بشارت ملی، مجھے نہیں ملی۔ کہ بیٹا عمل تو کوئی بھی نہیں، یہ جو تم نے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر جانے لگے، کہ بیٹا ادھر آؤ، اصل بات بتاؤ، اندر کی بات بتاؤ۔ کہنے لگے جی، کہ میرے دل میں نا اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے برائی نہیں ہے، میرے اس دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے برائی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے گا ہاں یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں بشارت دی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے روزے دار، بڑے بڑے نمازی، حاجی تہجد گزار یہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنے دل کو صاف رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو چوتھا آدمی میرے بزرگوں، دل کو مسلمان کے خلاف، مسلمان کے دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی بھی آج کے رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 بولیے، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا، نمبر 4 دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ اپنی زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے، ایسا لفظ نہ نکلے جس سے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے۔ کعبے کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، کعبے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا۔ کعبے کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، لیکن کسی مسلمان کو دکھ پہنچانا، تکلیف پہنچانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم مذاق مذاق میں اپنی ساتھی کی اڑاتے ہیں، بھرپور اڑاتے ہیں، وہ تو اوپر سے وہ ہنس رہا ہوتا ہے، دل میں وہ رو رہا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہم مذاق میں تو بول دیتے ہیں، اس کا دل اگر ٹوٹ گیا کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ تمہیں ملے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت۔ لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹے، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتا ہے، ہمیشہ بولنے پہ پچھتا ہے، چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی، کتنے بڑے صحابی ہیں کہ 1,24,000 صحابہ میں جنگ بدر سے لے کر آخری حشر تک کم از کم 200 صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ تو کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں نہیں، اس جنگ میں نہیں، کوئی اس جنگ میں نہیں۔ حضرت ابو دجانہ، یہ سننے والی بات ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی، کہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی صحابہ کھڑے گئے، کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، 3 صحابہ کھڑے، حضرت عمر، حضرت زبیر اور حضرت ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی نہ عمر کو دی، آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ہاتھ میں لی، سرخ پگڑی باندھی اور شعر پڑھے، انا الذی عاہدنی خلیل اللہ اقوم الدهر فی القیور، انا الذی عاہدنی خلیل ونحن بالصفق لدى النخیل، اللہ اقوم الدهر فی القیور واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ شاہ سوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے۔ میں وہ شاہ سوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ کیا ہے۔ کہ میں وہ شاہ سوار ہوں کہ جس سے میرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے۔ 3,000 کا لشکر کا قریش تھا احد کی جنگ میں، ایک طرف سے جو حملہ کیا تو 3,000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل رہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آگے عورتیں ڈھول بجا رہی تھی اور گیت گا رہی تھی،
हिंद गीत गा रही थी, नहनु बनातु तारिक़ी नमशी अला नमारिक़ी मशरक़तल बवारिक़ी वद्दुर्र फिल मखालिक़ी इन तुक़बिलु नुआनिक़ी औ तुदबिरु नुफारिक़ी। हिंद अशआर पढ़ के वो कुरैश के लश्कर को वो उभार रही है कि आगे बढ़ के हमले करो। नहनु बनातु तारिक़ी, हम सितारों की बेटियां हैं। नमशी अला नमारिक़ी, कालीनों पर चलने वालियां हैं। मशरक़तल बवारिक़ी, हमारे मांग में मुश्क भरा हुआ है। वद्दुर्र फिल मखालिक़ी, हमारी ओढ़नियों में मोती पोए हुए हैं। इन तुक़बिलु नुआनिक़ी, तुम आगे बढ़ के हमला करोगे हम तुम्हें गले से लगाएंगे। और तुदबिरु नुफारिक़ी, और तुम पीठ दिखाओगे हम तुम्हें धक्के देके जलील करेंगे। ये वो अशआर पढ़ के कुरैश के लश्कर को उबार रही कि हमले करो। हज़रत अबू दुजाना पहुंचे तो सारी औरतें भाग गई। हिंदा के पहुंचने से पहले अबू दुजाना पहुंचे, उसके सिर पे तलवार रखी, उसके सिर पे तलवार रखी तो उसकी चेख लगी। हज़रत अबू दुजाना ने तलवार हटा दी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे पीछे थे। हज़रत ज़ुबैर कहने लगे कि मेरे जी में आया कि मैं इतना बड़ा शमसवार हूँ, मुझे तलवार क्यों नहीं दी, अबू दुजाना को क्यों दी, मैं देखता हूँ ये क्या करता है। तो पीछे 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 तो तलवार हटाई। हज़रत ज़ुबैर कहने लगे ये क्या किया, तलवार क्यों नहीं चलाई। कहने लगे कि नहीं, अल्लाह के नबी की तलवार है, औरत के खून से इसको मैं रंगीन नहीं करना चाहता। मेरे नबी का हक अदा करना है, औरत के ऊपर चलाना इसके शान के खिलाफ है। फिर पीछे मुड़े और पलट करके हमला किया। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु जब पलट करके हमला किया तो कुरैश के लश्कर में एक शख्स सवार था हाथी की तरह, और पूरा लोहे डबल ज़रा उसने पहनी हुई। हज़रत ज़ुबैर कहने लगे कि मेरे जी में आया इससे अगर अबू दुजाना की टक्कर हो जाए ना फिर मैं मानूंगा कि तलवार सही हाथ में नहीं, वरना उनका ख्याल था कि मुझे तलवार दी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दोनों आमने सामने आए, वो कुरैशी और हज़रत अबू दुजाना जब आमने सामने आए, जब इनकी दोनों की टक्कर हुई तो शजाअत के अश कदम की सारा लश्कर रुक गया। हालांकि जंग हो गई, कुरैश का लश्कर भी रुक गया, अहले ईमान सहाबा के लश्कर भी रुक गया कि इन दोनों में क्या फैसला होता है हम देखें। अबू दुजाना दिखने में बहुत कमजोर नजर आ रहा है, ज़रा भी पतली से पहनी हुई और वो 6 फुट से ऊपर उसका कद, और हाथी की तरह दोहरी ज़रा उसने पहनी हुई। उसने उस कुरैशी ने बढ़ करके हज़रत अबू दुजाना पे हमला किया। अबू दुजाना की ज़रा को काटता हुआ के कंधे में उतर तलवार का वार। अबू दुजाना ने जख्मी शेर की तरह जो हमला किया उसने आगे ढाल को तोड़ा, यहाँ तलवार लगी और यहाँ आके 2 टुकड़े करके फेंक। अबू दुजाना ने ऐसी पगड़ी उतारी। हज़रत ज़ुबैर को देख के कहने लगे हाँ ज़ुबैर क्या देखते हो, अना अबू दुजाना, मैं हूँ अबू दुजाना। क्या देखते हो, मैं हूँ अबू दुजाना। यमामा की जंग, मैं अबू दुजाना को थोड़ा सा वाक़या बता रहा हूँ ताकि आगे जो उन्होंने बात कही उसका वजन आपको मालूम कि कितने बड़े सहाबा। यमामा की जंग, मुसलमान के साथ झूठा नबी 1,20,000, सहाबा 12,000। मुहाजिरीन का झंडा हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब के हाथ में, अंसार का झंडा साबित बिन क़ैस बिन शम्मास के हाथ में। मुसलमान के लश्कर ने हमला किया तो पहले हमले में मुहाजिरीन की तरफ पकड़ गई। ज़ैद बिन ख़त्ताब शहीद हो, झंडा गिर गया। जब झंडा गिरा तो मुहाजिरीन मैदान छोड़ के भागे, अंसार डटे रहे। अंसार मुहाजिरीन सीधे हाथ थे, अंसार उल्टे हाथ थे, खालिद बिन वलीद दरमियान। जब मुहाजिरीन मैदान छोड़ गए तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा। बरा बिन मालिक उन सहाबा में है, तवज्जो, बरा बिन मालिक उन सहाबा में है जिनके बारे में मेरे नबी का फरमान कि मेरे चंद साथी ऐसे हैं कि जब वो हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनके हाथ खाली कभी भी नहीं लौटाता। मेरे चंद सहाबा ऐसे हैं कि जब वो अल्लाह के सामने हाथ उठा करके या अल्लाह कहते हैं, अल्लाह उनके हाथ खाली कभी भी नहीं लौटाता। और हज़रत बरा बिन मालिक उन सहाबा में से, और 1000 के बराबर भी चंद सहाबा ऐसे थे जो 1000 के बराबर शुमार किया। एक खड़ा है तो 1000 के बराबर। आक़ा बिन आमिर तमीमी और मिक़दाद इब्न अस्वद, राफ़ि बिन उमैरा और दुलैहा बिन खुवैलद और अमर इब्न मादी करीब और उबादा बिन सामित, ये वो सहाबा कराम हैं। एक खड़ा है तो कहा जाता था 1000 खड़ा, 1000 के बराबर। बरा बिन मालिक 1000 के बराबर भी हैं और उन सहाबा में भी हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करते हैं। और खालिद बिन वलीद ने कहा कि बड़ा आज कसम उठा, अल्लाह का कसम उठा कि मैदान हाथ से निकल चुका था, मुहाजिरीन का ऊपर जाना मतलब कि शिकस्त है। बहुत बड़ा बिन मालिक ने कहा कि हमें अलग करो, अखलिसना, हमें जुदा करो, अरे लो। तो पहाड़ी पे खड़े होकर कहने लगे या माशअल इंसान, या माशअल इंसान, इलैया अना बरा बिन मालिक, ए इंसान की जमात किधर आओ, किधर आओ, इधर आओ, मैं हूँ बरा बिन मालिक। तो थोड़ी देर में 3000 अंसार जमा हुए, 3000 लोग जमा हुए, बिखरे। तो कहने लगे बरा बिन मालिक ने तकरीर,
बरा बिन मालिक कहने लगे कि अम्मल मदीना तो फला मदीना, अब मदीने का ख्याल दिल से निकाल दो, अपनी तलवार की नियामत तोड़ दो, अपनी सिरे उतार दो और आज अल्लाह उसके रसूल को राजी करके दिखा। तो 3000 के लश्कर में से 5 आदमी आगे निकले, 5। हजरत बरा बिन मालिक, साबित बिन कैस बिन शम्मास, अब्बाद बिन बिशर, काब बिन अजरा, अबू दुजाना। मैं बात कर रहा अबू दुजाना, अबू दुजाना, काब बिन अजरा, अब्बाद बिन बिशर, साबित बिन कैस बिन शम्मास और बरा बिन मालिक। इन 5 आदमियों ने 3000 के लश्कर को गाइड किया और 1 लाख के लश्कर में सुराख कर दिया, 1 लाख के लश्कर में, और उनको किले में बंद होने पे मजबूर कर दिया। किले के दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते अबू दुजाना शहीद हो गए, साबित बिन कैस बिन शम्मास शहीद हो गए, बरा बिन काब बिन, एक और सहाबी अब्बाद बिन बिशर वो भी शहीद हो गए, 2 बचे, बरा बिन मालिक और काब बिन अजरा। तो इन्होंने कहा कि हमें ढाल पे बिठा करके ऐसा उछालो, इनको ढाल पे बिठा के ऐसा उछाला, किले के अंदर जाकर के गिरे 2 आदमी, काब बिन अजरा और बरा बिन मालिक। सामने 1 लाख का लश्कर है और ये 2 आदमी दीवार की टेक लगाई और सरकते 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 जाकर के किले का दरवाजा खोल दिया। काब बिन अजरा का हाथ कट गया, वो का हजरत बरा बिन मालिक सलामत है, काब बिन अजरा का हाथ कट गया और खालिद बिन वलीद ने हमला किया और अल्लाह ने फतह नसीब किया। मैं बात कर रहा था अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू दुजाना कौन है? अबू दुजाना फरमाते हैं कि लोगों, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल, अबू दुजाना क्या फरमाते हैं? लोगों, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल है, इन्ना अर्जा अमली इल्दी, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल है। क्या है हजरत? जंग बदर, पहले बदर के सुनो, जंग बदर में जिन सहाबा ने शिरकत की थी, अल्लाह ने फरमाया कि बदर के सहाबा जो मर्जी करे मैंने माफ़ कर दिया, बदर के सहाबा जो मर्जी करे मैंने माफ़ कर दिया। अबू दुजाना को कहना चाहिए कि मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल है, मैं बदर वाला हूँ नहीं। सुलह हुदैबिया में 1200 सहाबा थे और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उन ईमान वालों से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरे नबी के हाथ उठाया। तो अबू दुजाना को कहना चाहिए कि मेरे पास बख्शिश का अमल है, मैं सुलह हुदैबिया वाला हूँ, लेकिन नहीं, ये क्या कह रहे हैं? फिर सहाबी है और अल्लाह ने फरमाया कुल्ल वअदल्लाहुल हुस्ना, कि मेरे नबी तेरा हर सहाबी जन्नती है, तेरे अल्लाह का वादा है। अबू दुजाना को कहना चाहिए कि मेरे पास बख्शिश का अमल है, मैं सहाबी हूँ, ये क्या कह रहे हैं? इन्ना अर्जा अमली इल्दी, लोगों मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल है। क्या है हजरत? बदर नहीं, ओहद नहीं, खंदक नहीं, हुदैबिया नहीं, ताइफ नहीं, फतह मक्का नहीं, हुनैन नहीं, तो क्या है? फरमाया मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल ये है, मा आगैतु अहदन बिलिसानी, कि मैंने जिंदगी में अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, मैंने जिंदगी भर अपनी जुबान से किसी को दुख देने वाला बोल नहीं बोला। ये बड़ा मुश्किल काम, अपनी जुबान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम। मैं एक दफ़ा बयान सुन रहा था हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का, हज़रत ने फरमाया कि हमारे महल्ले में एक औरत थी, बड़ी झगड़ा करने वाली। तो मेरी बहन के पास आकर कहने लगी कि बहन मुझे कोई तावीज़ दे दो, मेरे से ना लोग हसद करते हैं और मेरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हालांकि सारा खसूस खातून का। तो हज़रत साहब की बहन ने एक पर्ची पे लिख करके पूछ दिया, कहा बहन जब तुम्हारी किसी से लड़ाई हो ना तो ये तावीज़ तुमने दांतों तले दबा लेना है, ये तावीज़ क्या करना है? दांतों तले दबा लेना है। अगर तावीज़ गिर गया लड़ाई फिर शुरू हो गई, ठीक। अब वो गई, अब किसी से लड़ाई हो तो तावीज़ निकाल के, अभी बोलेंगे तो लड़ाई होगी ना, अभी कुछ बोले तो लड़ाई हो, सारा झगड़ा खत्म हो गया। तीसरे दिन आई, कहने लगी बहन तूने तो बड़ा जबरदस्त तावीज़ मुझे दिया, सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। तो मैं भी आप सबको ये तावीज़ दे रहा हूँ, मैं सबको ये तावीज़ दे रहा हूँ कि तावीज़ दे जाओ, जब कभी बीवी से लड़ाई हो तावीज़ मुँह में रख लो, जब कभी झगड़ा हो मुँह में तावीज़ रख लो, चुप कर। बेगम आप सही हो, चुप करके मुँह में तावीज़ दबा। बीवी से क्या लड़ना? बीवी कोई लड़ने की चीज़,
कमज़ोर पे हाथ उठाना, ये भी कोई मर्दानगी है? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है, शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है। शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है, कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। तो बीवी मर्दानगी दिखाते हैं, वो भी कोई चीज़ है मर्दानगी दिखाने की। अल्लाह के नबी ने कैसे हुकूम बदलाए। एक ऊँट आया बड़ा, हज़रत सफ़िया नबी की बीवी, नबी के हरम हमज़ा की अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँट पे चढ़ना चाह रही, चढ़ नहीं सकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घुटना ऊँट पे, ऊँट की पीठ के साथ लगाया, फरमाया सफ़िया इधर पौरत तो चढ़ जाओ, इधर पौरत, सफ़िया ऊँट पे चढ़ जा। कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी की ज़िंदगी कैसे थी? अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुज़ूर की ज़िंदगी सुने, शादीशुदा हज़रात सुने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान से कैसा प्यार करते थे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह को सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? फरमाया आयशा से। वही मजलिस में कहा, बीवी से इजहार मोहब्बत करना अरब के अंदर लोग ऐब समझते थे, बुरा समझते थे, बीवी से कहना कि मुझे उससे प्यार है। लेकिन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुझे आयशा से सबसे ज़्यादा प्यार है। वो सहाबी घबरा गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में कौन सबसे ज़्यादा प्यार है, मर्दों में किससे प्यार है? तो कहने लगे मर्दों में मुझे आयशा के अब्बा से सबसे ज़्यादा प्यार है, आयशा के अब्बा से सबसे ज़्यादा प्यार है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ, अम्मी जान पानी पी रही, हज़रत आयशा पानी पी रही, फरमाया आयशा मेरे लिए पानी बचाओ। तो झूठा पानी था, फेंकना चाहता नहीं, मुझे वही पानी पीना है। हुज़ूर ने वो प्याला लिया, फरमाया कहाँ से मुँह लगा के पिया? कहा इधर से। हुज़ूर ने वहाँ मुँह लगा के पानी, बताओ ये माशरत हमको सिखाई जा रही है। हुज़ूर ने वहाँ मुँह लगा करके पानी पीकर बताया, अम्मी जान को बताया मुँह लगा करके पानी। बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े पकाए जाते थे, हुज़ूर पाक अम्मी जान के साथ खाना खा रहे हैं, अपनी बीवी के साथ, हज़रत आयशा के साथ खाना खा रहे हैं। तो हज़रत आयशा ने एक गोश्त का टुकड़ा उठाया, दांतों से चबा करके रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वही टुकड़ा उठाते, जिस जगह अम्मा जान ने, हज़रत आयशा ने दांत से चबा करके खाया, हुज़ूर वही से मुँह लगा करके खाते थे। ये उम्मत को पैगाम दिया कि बीवी के साथ यूँ सलूक किया जाता है, बीवी के साथ यूँ सलूक किया जाता है। एक दफ़ा सफ़र में जा रहे हैं, सहाबा से कहा कि भाई आगे चले जाओ, सारे साहब आगे चले गए। हुज़ूर ने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओ। कौन है? कायनात के नबी, कायनात के नबी है। आज अगर कोई चिल्ला चार माह लगा करके आए और उससे बीवी के चलो दौड़ लगाए, तो कहेगा उम्मत कुफर के दरगाह में फंसी हुई है और मुझे इश्क माशूक की सूझ रही है। वो अल्लाह क्या कहेगा? नबी से बड़ा भाई कौन हो सकता है? नबी से बड़ा उम्मत का दर्द रखने वाला कौन हो सकता है? वो अमीर साहब, वो चिल्ला लगाने वाले, चार माह लगाने वाले कहेंगे कि उम्मत कुफर के अंदर फंसी हुई है, तुझे इश्क माशूक की सूझ रही। नबी पाक ने फरमाया कि आयशा दौड़ लगाए। आयशा ने नहीं कहा, हुज़ूर ने कहा दौड़ लगाए, काजी लगाए। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए, हज़रत आयशा पीछे रह गई। तो मुँह वाले कर दिया हज़रत आयशा, चेहरा उतार दिया। तो दूसरे सफर के ऊपर अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा दौड़ लगाए, दौड़ लगाई। तो आयशा आगे निकली, हुज़ूर पाक पीछे रह गए, जानबूझ के पीछे रह गए उनकी दिलदारी के लिए। फरमाया आयशा तेरा मेरा बदला बड़ा करो, हाथ यही पे दिल कर, अब तेरा मेरा बदला बड़ा करो। ये हमको ज़िंदगी से नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज लोग बीवी को पता नहीं क्या से क्या करते हैं, जुल्म सितम करते हैं। बीवी के माँ बाप को गाली देना लोग सवाब समझते हैं, सवाब समझ करके गालियाँ देते हैं। ऐसे खाने में नमक पड़ गया गाली, चाय में शक्कर कम पड़ गई गाली। आज अगर किसी लड़के के गर्लफ्रेंड हो तो कहते हैं कि बंदा बड़ा तेज है, और वही बंदा अगर अपनी बीवी के लिए कुछ दिलदारी करता है, अपनी बीवी के लिए कुछ वो करता है, तो कहता है कि जोरू का गुलाम। बोलो क्या कहते हैं? जोरू का गुलाम। और गर्लफ्रेंड रखना जायज़ है, जोरू का गुलाम बनना जायज़ नहीं। मैं कहता हूँ इस पर भी सवाब मिले। जो आज व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करते हैं, मैं कहता हूँ शादी का वही चैटिंग करो, तुम्हें सवाब मिले। जो आज वीडियो कॉलिंग पे बातें हो रही है, घंटों घंटों बातें हो रही है, शादी के बाद वही बात आप बीवी से करो, आपको सवाब मिलेगा। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि कोई अपनी बीवी से सोहबत करता है और एक बंदा है वो नफिल पढ़ रहा है, ये सोहबत करने वाला उस नफिल पढ़ने से अफजल है। बीवी से सोहबत करने वाला नफिल पढ़ने वाले से अफजल है। क्यों अफजल है? क्योंकि गुनाहों से बच रहा है, ये गुनाहों से बचेंगे। यहाँ तक उलमा ने बात की। तो आप बताओ, आप फैसला करो,
کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان دین حکم دیا ہے، بہت آسان دین ہے۔ سب کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، ماں باپ کا حقوق کیا، بیوی کے حقوق کیا، بہن بھائیوں کے حقوق کیا، رشتہ داروں کے حقوق کیا، پڑوسیوں کے حقوق کیا۔ بیوی کی وجہ سے ماں کو ذلیل نہ کرو اور ماں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو، سب کا الگ الگ دائرہ ہے، ہر ایک کو اپنے دائرے میں رکھو۔ اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو آج صلح کرو۔ اگر آپ کسی سے نہیں بنتی، کسی سے آپ لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراض ہو، کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے لڑائی ہے، تو آج جا کر کے خود جا کر کے معافی مانگو۔ اگر آپ کی عزت کم ہو جائے، ہو نہیں سکتا، نبی کا فرمان عزت کم ہو جائے تو مجھ سے لے لو، عزت آپ کی کم نہیں ہو سکتی، جا کر کے معافی مانگ لو، خود پہل کرو، خود پہل کرو۔ اللہ رب العزت ہم کو کئی ساری باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 بات میں نے بتایا، شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنے والا، نمبر 4 دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ ان 4 کے علاوہ اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں، لیکن یہ 4 بھی اگر آج کی رات میں پکی سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور آخری بات میں نے کہا کہ صلح صفائی کرو تاکہ آج کے ہمارے اعمال قابل قبول ہو، اور سب آج اللہ کو بنا کر کے توبہ کر کے سو، سب دعائیں کرو ملک کے حالات کے لیے، خصوصاً فلسطین کے حالات کے لیے خصوصاً، سب احباب کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے دعائیں مانگیں، سب کریں گے انشاءاللہ عمل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ساری باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔